شاید آج تمہارا دل بہت تھکا ہوا ہے۔ باتیں تو بہت سی ہیں مگر کہنے والا کوئی نہیں۔ چہرہ بظاہر تو ٹھیک نظر آتا ہے مگر دل کہیں اندر سے بھاری سا ہے، اور تم بس ایک لمحے کی راحت ڈھونڈ رہے ہو، کیونکہ دل کا بوجھ کبھی لفظوں میں نہیں سماتا۔ یہ وہ تھکن ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، جو مسکراہٹ کے پیچھے چھپ جاتی ہے، جو خاموشی کے پردے لگا لیتی ہے اور پھر اندر سے آہستہ آہستہ رونے لگتی ہے۔ تم نے بہت وقت گزار دیا لوگوں کو سمجھانے میں، اپنی سچائی ثابت کرنے میں، اپنے درد کو چھپانے میں، اپنی خواہشات کو مارنے میں اور اپنے دل کو مضبوط دکھانے میں، لیکن آج دل نے ہار مان لی۔ آج دل نے کہا میں تھک چکا ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کے دل میں اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے۔ وہ آواز کانوں میں نہیں روح میں محسوس ہوتی ہے۔ دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، ایک خیال سا آتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ شاید کہ تم سمجھ رہے تھے کہ تم اکیلے اس چیزوں سے لڑ رہے ہو، کہ تم نے سب کچھ کھو دیا ہے، کہ تمہاری دعائیں آسمان سے جا کر واپس لوٹا دی جاتی ہیں، مگر تم غلط تھے۔ تم صرف دیکھ نہیں پا رہے تھے جو تمہارے اندر چل رہا تھا۔ وہ معمولی نہیں تھا، وہ ایک تعمیر تھی، ایک بدلاؤ تھا، ایک روحانی سفر تھا، اور یہ سب تمہارے درد کے ہاتھوں لکھا جا رہا تھا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اللہ درد کیوں دیتا ہے؟ دل کیوں ٹوٹتا ہے؟ لوگ کیوں بدل جاتے ہیں؟ رشتے کیوں بکھر جاتے ہیں؟ بھروسہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ وہ چیزیں تم سے چھین لیتا ہے جو تمہیں اس سے دور رکھتی ہیں۔ اللہ تمہیں کمزور نہیں کرتا، وہ صرف تمہارا سہارا بدلتا ہے۔ تم لوگوں پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے، لوگ ہٹ گئے اور تم گر گئے، لیکن گرنا برا نہیں تھا۔ گرنا تو وہ ایک لمحہ تھا جب تمہیں سمجھ آیا کہ اب میرا سہارا صرف اللہ ہے۔ یہ درد تمہیں ختم نہیں کر رہا، یہ تمہیں نیا بنا رہا ہے۔ یہ آنسو صرف گر نہیں رہے، یہ تمہارے اندر کی میل کو دھو رہے ہیں۔ یہ تنہائی سزا نہیں ہے، یہ اللہ کے قربت کی دعوت ہے۔ کبھی غور کیا ہے تم نے؟ راتوں کے اندھیروں میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، تب تمہارا دل اچانک کیوں ڈوب جاتا ہے؟ سانسیں بھاری کیوں لگتی ہیں؟ آنسو خود بخود کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ وقت اللہ کے قرب کا وقت ہوتا ہے۔ وہ وقت جب اللہ اپنے بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ایک نرمی سی پیدا کر دیتا ہے، ایک نرمی اتار دیتا ہے، جیسے کہ کوئی کہہ رہا ہو واپس آ جاؤ، سجدے میں آ جاؤ، سکون مل جائے گا۔ وہ زخم جو تم نے چھپائے ہیں اللہ جانتا ہے، وہ راتیں جن میں تم سو نہ سکے اللہ جانتا ہے، وہ دعائیں جو تم نے دل میں رکھی ہیں اللہ جانتا ہے۔ کوئی انسان جانے یا نہ جانے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس نے تمہیں بھلایا نہیں، نہ چھوڑا ہے، نہ تمہاری حالات سے بے خبر ہے۔ بس وہ تمہیں تیار کر رہا ہے کسی بڑے مقام کے لیے، کسی عالی نسب کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ تم نے مانگا ہے، بلکہ اس لیے کہ تم قابل ہو کہ تمہیں سمجھا جائے کہ تم ٹوٹ رہے ہو، لیکن اصل میں تم بن رہے ہو۔ جو لوگ ٹوٹتے نہیں وہ کبھی نکلتے نہیں، جو آنسو نہیں بہاتے انہیں رحمت کا ذائقہ نہیں ملتا، جو سجدے نہیں کرتے انہیں اللہ کی قربت کی گہرائی نہیں ملتی۔ تم رو رہے ہو، بہت اچھا ہے، یہ آنسو تمہیں اللہ تک لے جائیں گے۔ کبھی کسی نے سچ کہا تھا، جو سجدے میں روتا ہے وہ کبھی زندگی میں نہیں روتا۔ سنو، یہ درد جو تمہارے اندر ہے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جو لوگ بھٹک جاتے ہیں انہیں درد نہیں دیا جاتا، انہیں تو دنیا کی چمک دے کر اللہ دور کر دیتا ہے، لیکن جنہیں اللہ اپنا بنا لیتا ہے انہیں وہ درد سے جگاتا ہے تاکہ وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکیں
اور رب کی محبت پہچان سکیں۔ تم خوش نصیب ہو، ہاں تم خوش نصیب ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ درد کے ذریعے سے، خاموشی کے ذریعے سے، تنہائی کے ذریعے سے، سجدے کے ذریعے سے، راتوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہارے دل کے قریب ہے۔ وہ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے، تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دے رہا۔ وہاں لفظ کم ہو جاتے ہیں، بس دل سمجھنے لگتا ہے کہ میرے رب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، میرا رب ہی کافی ہے۔ تم تھک گئے ہو، تم شاید کہ تھک گئے ہو نا، اب آ جاؤ، لوٹ آؤ اس رب کی طرف جو تمہیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کہہ دو دل سے صرف اتنا، یا اللہ اے میرے رب، میں واپس آ گیا ہوں، میں واپس لوٹ آئی ہوں، اب تو تھام لے اور پھر دیکھنا کچھ دن ہی نہیں، بس ایک لمحہ اور تمہارا دل بدلنے لگے گا، سکون خود بخود چل کر تمہارے سینے میں اترنے لگے گا، وہ سکون جو دنیا کے ہر رشتے، ہر لمحے، ہر خواب سے بڑا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف پلٹو، جس حال میں بھی ہو بس اسی حال میں سجدے میں سر رکھ کر اپنے دل کو اس کے سامنے رکھ دو۔ وہ دل کی خاموشیوں کو بھی سن لے گا، وہ دل کی خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے، وہ خالی جگہوں کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ تم جانتے ہو درد ہمیشہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں دل زندہ ہوتا ہے۔ مردہ دل کبھی بھی درد کو محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی وہ روتے ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں۔ میرا دل جو آج اتنا بھاری ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں قبول کر رہا ہے۔ وہ تو صرف کر رہا ہے، وہ تمہارے اندر کی جگہوں کو دھو رہا ہے، وہ تمہارے دل کی دیواروں پر جمی ہوئی گرد کو ہٹا رہا ہے، وہ تمہاری روح میں روشنی اتار رہا ہے۔ شاید کہ تمہیں اپنے اندر تبدیلی محسوس ہو رہی ہوگی۔ کبھی سوچا ہے جو چیزیں تمہیں پہلے توڑ دیتی تھیں اب وہ چیزیں تمہیں خاموش کر دیتی ہیں۔ یہ کام کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ گہرائی ہے، یہ سمجھ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان چیخنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ آج تمہارے دل سے نکل چکی ہے، کیونکہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ لوگ سمجھے نہ سمجھیں، اللہ ضرور سمجھتا ہے۔ وہ صرف دیکھتے ہیں، محسوس نہیں کرتے، کیونکہ لوگ تمہارے دلوں کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ صرف دیکھتے ہیں، تمہارے درد کو محسوس نہیں کرتے۔ وہ کبھی سچ نہیں سمجھ سکتا۔ تم نے اب اپنے دل کی ڈوریں اللہ کے ہاتھ میں دے دی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جسے اللہ بندے کا لوٹنا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں، اور تم نے وہ قدم اٹھا لیا ہے۔ تم آج بھی ٹوٹے ہوئے ہو، ٹھیک نہیں ہو، تمہارے آنسو آج بھی بہہ رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہوئے، تمہیں لگتا ہے کہ چھاتی بھاری سی ہے، ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی، کیونکہ تبدیلی ہمیشہ درد سے ہی آتی ہے، درد سے ہی شروع ہوتی ہے۔ جیسے کہ بیج کو زمین میں چیرنے سے پہلے اندھیری مٹی میں دبایا جاتا ہے، جیسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں درد سے گزرتی ہے، جیسے رات ختم ہونے سے پہلے اندھیرا گہرا ہوتا ہے۔ تمہارا درد نئے دور کی اطلاع ہے، تمہاری آنکھوں سے گرتے آنسو سفر کی شروعات ہیں۔ ایک بات دل میں بٹھا لو، اللہ کبھی خواب نہیں توڑتا، وہ صرف خوابوں کو بہتر کرتا ہے۔ جو چیزیں تم نے مانگی تھی وہ مل سکتی تھیں، مگر وہ تمہارے نصیب کے معیار کے مطابق نہیں تھیں۔ اللہ نے تمہیں بچایا ہے، روکا نہیں۔ کچھ چیزیں اللہ ہمیں اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وہ چیزیں ہماری بربادی کا باعث بن سکتی ہیں، اور کچھ چیزیں اس لیے اللہ دیتا ہے تاکہ ہمیں سکھا سکے کہ وہ منتظم نہیں ہے، صرف وہی منتظم ہے۔ سوچو اگر ہر چیز ہماری مرضی سے مل جائے تو ہم اللہ کو کیسے پکاریں گے؟ اسی لیے تم ٹوٹے تاکہ تم اللہ تک پہنچ سکو۔ تم نے کئی راتیں گزار دی ہوں گی، آنکھیں تو بند رہتی تھی مگر دل سو نہیں پاتا تھا۔ کبھی ایسا ہوا کہ تم نے خاموشی میں سے
کسی کو دیکھے بغیر اپنے تکیے پر آنسو بہائے ہوں، دل نے آہستہ سے کہا ہو یا اللہ میں نہیں سنبھل رہا ہوں، وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل اللہ کو بہت قریب محسوس کرتا ہے۔